بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحب. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. فرماتے ہیں: ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک دفعہ ایک صاحب نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، اس آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کسی قوم سے محبت تو رکھتا ہے لیکن ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا؟ مطلب یہ تھی کہ ایک آدمی اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت تو رکھتا ہے لیکن خود صاحب علم یعنی عالم نہیں بن سکتا اور ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ المرء مع من احب. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے. بعض روایات کے اندر یہ حدیث بھی ہے کہ ایک صاحب نے آ کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ وما اعددت لها، بھائی تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کچھ تیاری بھی کی ہے قیامت کے حوالے سے؟ کچھ تیار بھی کیا ہے کہ تمہیں قیامت کے اندر کامیابی کا کچھ امکان لگ رہا ہو، امید ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ. تو کہنے لگا کہ بہت زیادہ میں نے تو عبادات نہیں کی، بہت زیادہ میں نے کچھ تیار تو نہیں کیا، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں. یعنی بہت زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، بہت زیادہ عبادات، نفلی عبادات نہیں ہے، فرض واجبات پر میں اکتفا کرتا ہوں اور لمبی چوڑی نفلی عبادات نہیں کر پاتا، لیکن اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت رکھتا ہوں. تو اس پر حضور علیہ السلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا: انت مع من احببت، کہ تم کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فما رأيت المسلمین فرحوا بشيء بعد الاسلام فرحهم بها، کہ حضرات صحابہ کو، مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی اور بات سے، کسی اور جملے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس جملے سے ہوئی کہ آدمی کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہو اور جس کو وہ محبوب رکھتا ہو. یہ حدیث مبارک ہے جو بڑی فضیلت والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی: ایک آدمی نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، متقی پرہیزگاروں کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور خود اس طرح کا بننا چاہتا ہے لیکن بن نہیں پاتا، وقت نہیں ہے، علم حاصل نہیں کر سکتا، صاحب علم نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ یہ ان کے درجے تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ محبت رکھے، ان کے ساتھ محبت والا تعلق رکھے. المرء مع من احب، کل قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہو. یہاں پر مراد محبت سے بھی وہ دینی اعتبار سے محبت ہے کہ دنیاوی اغراض، دنیاوی مفادات نہ ہو، دین کے اعتبار سے کسی سے آدمی محبت رکھے اور تعلق رکھے اور دین کے اعتبار سے کسی کا احترام، کسی کی تعظیم و توقیر کرے، اور قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہو. اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کم سے کم خود اپنی زندگی میں
فرائض واجبات جو لازمی عبادات ہیں ان کا کم سے کم اہتمام کرتا ہوں، اور بہت زیادہ نفلی عبادات کی وجہ سے وہ اونچا درجہ حاصل نہ کر پاتا ہوں، بہت زیادہ نفلی عبادات نہ کر سکتا ہوں کہ وہ اونچا درجہ حاصل کر سکے جو اللہ جل شانہ نے متقی پرہیزگار علماء کے لیے رکھا ہے، دینداروں کے لیے رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کو اس درجے سے محروم نہیں رکھیں گے، بلکہ اگر وہ فرض واجبات کا اہتمام کرتا ہے، لمبی چوڑی نفلی عبادات نہیں بھی کر سکتا، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، جس سے محبت ہوگی، جس سے تعلق ہوگا، پھر قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر مال کے ساتھ، عہدے کے ساتھ، منصب کے ساتھ محبت ہے تو ایسے لوگوں کا حشر کر قیامت والے دن فرعون، حامان اور قارون جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، جن کا مقصد صرف اور صرف منصب اور عہدہ تھا، جن کا مقصد صرف اور مال و متاع تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا جو جس سے محبت رکھے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے تو کل قیامت والے دن وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ تو صرف مشابہت رکھنے پر بھی یہی بات ہے، اس لیے اگر علماء غیر مسلم عام آدمی اگر غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہ کرے بلکہ نیک لوگوں کی، متقی، صلحاء، اتقیاء کی مشابہت اختیار کریں اور فرض واجبات جو لازمی عبادات ہیں ان کو کرتا ہوں، اللہ جل شانہ کے قیامت میں انہی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ معاف کرے اگر ہم چال ڈھال سے، اپنے کردار سے، اپنے قول و فعل سے، اپنی صورت اور سیرت سے اگر ہم غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کریں، ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارا قول و فعل انہی جیسا ہو اور انہی کی طرفداری ہم کرتے ہوں، علماء کے بجائے ان سے ہم محبت رکھتے ہوں، یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ وہ ایمان سلب ہو جائے اور کل قیامت میں انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو، کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ۔ تو المرء مع من احب، یا انت مع من احببتا، کہ تم کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔ تو انسان فرض واجب عبادات کا اہتمام کر لے اور نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، متقی پرہیزگار علماء کے ساتھ محبت رکھے، تعلق رکھے دین کی بنیاد پر۔ امید اللہ جل شانہ کے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے گا، اگرچہ خود صاحب علم نہیں ہوگا لیکن اللہ صاحب علم حضرات کی صحبت کے قیامت والے دن نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ کو چونکہ وہ دل و جان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے تھے، اپنی جان تک قربان کرنے والے، اپنی جان تک نچھاور کرنے والے تھے۔ حضرات صحابہ کی محبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے ان کا انتخاب ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ ایک ایسی جماعت تھی جو اپنی جانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کرنے والی تھی۔ یہ جملہ جب انہوں نے سنا تو اتنی خوشی ہوئی، فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی اسلام سے ہوئی تھی اس کے بعد کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس ایک جملے سے ہوئی کہ آدمی کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ تو حاصل پوری حدیث کا یا دونوں حدیثوں کا یہ نکلا کہ آدمی فرض واجبات پر اکتفا کرے، اگر لمبی چوڑی عبادات نہ کر سکتا ہو لیکن اپنے آپ کو دینداروں کے ساتھ، علماء اور متقی لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھے، ان سے محبت رکھے، تعلق رکھے، نفرت، کدورت، بغض، عداوت ان کی دل میں نہ بٹھائے۔ امید اللہ جل شانہ قیامت میں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے گا اور انہی کی معیت اور انہی کی صحبت نصیب فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.